خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ تہجد کے نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، یعنی یہ خواتین کے لیے کوئی خاص الگ سے حکم ہے یا دونوں میں برابر ہیں اس حوالے سے؟ مرد اور عورت دونوں کے لیے نوافل کا حکم یکساں ہے کہ نوافل کھڑے ہو کر پڑھیں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی معذوری نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو اس کا پورا ثواب ہے، اور بلا عذر اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو پھر نصف ثواب ملے گا، آدھا ثواب ملے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی کسی کو عذر ہے کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اور اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میرا یہ عذر نہ ہوتا تو میں کھڑے ہو کر ہی پڑھتا، تو پھر اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں بھی پورا ثواب ملے گا، بلکہ جو اشارے سے بھی پڑھ رہا ہے اس کو بھی پورا ثواب ملے گا جبکہ کسی عذر کی بنا پہ پڑھ رہا ہو۔ خواتین کے لیے نوافل وغیرہ میں الگ سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے، یہ مردوں ہی کی طرح نوافل بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھیں، بلکہ خواتین کے اندر ایک چیز جو شاید ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ خواتین ایسا کرتی ہوں کہ وہ ایک دو رکعت سنت پڑھیں گی تو دو رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لی اور تیسری چوتھی رکعت بیٹھ کے پڑھ رہیں گی، ہاں، یا صرف پہلی رکعت کھڑے ہو کر بقیہ بیٹھ کے۔ اچھا، یہی عادت سنت یا غیر موقدہ یا نوافل میں، اب وہ فرائض میں بھی ایسا کریں؟ فرائض میں بھی اگر خواتین اس طرح فرائض میں ایسا کر رہی ہیں کہ فرائض میں جبکہ قیام فرض ہے اور کوئی عذر نہیں ہے قیام چھوڑنے کے حوالے سے، تو اگر ایک رکعت بھی اگر انہوں نے بیٹھ کے پڑھی تو ان کا وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ واجب میں بھی قیام ضروری ہے، سنت فجر میں بھی قیام ضروری ہے، تو بلا عذر اگر ان کی کسی ایک رکعت میں بھی قیام چھوڑا اور بیٹھ کر اس رکعت کو پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی، دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ سنتوں میں بھی قیام میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کسی نے بلا عذر سنتیں بیٹھ کے پڑھی فجر کے علاوہ تو آیا اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، وہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن فرائض واجب یعنی وتر اور سنت فجر ان میں تو قیام ضروری ہے، تو یہ خواتین یہ عادت اپنی ختم کر دیں، اور بالکل مسئلہ شرعی آپ کو عرض بھی کر دیا گیا ہے، بلکہ پچھلی جو نمازیں فرائض ایسے پڑھیں کہ بلا عذر بیٹھ کے دوسری تیسری رکعت میں بیٹھ گئیں اور مرضی ہے کہ کبھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو کبھی کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہیں کچھ رکعتیں، تو اس طرح ان کی وہ نمازیں نہیں ہوں گی، وہ فرائض دوبارہ سے ادا کرنے ہوں گے۔ اور وہ خود بھی غور کر لیں کہ یہ رکعت میں کتنی، ایک سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یا کون سی چھوٹی چھوٹی صورتیں، تو اس میں شاید 1.5 منٹ 2 منٹ حد ہوگی، کوئی بہت ہی زیادہ پڑھے تو 2 منٹ، ورنہ 4 منٹ میں 5 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں عام طور پہ، یہی ایک معمول ہے۔ اور یہ ایک صرف چائے بنانے کے لیے اگر کچن میں کھڑا ہونا پڑے تو شاید 15 منٹ 10 منٹ وہ لگاتار، دودھ ابالنا ہے تو اس کے لیے کچھ ٹائم، اچھا سالن بنانا، دیگر کچن میں جو مصروفیت ہے اس کے لیے اور زیادہ ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ شاید یہ ایک نفسیاتی طور پر ایسا اثر لے لیا کہ ہمیں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، یا ایک رکعت کے بعد ہم نے، حالانکہ عام طور پر بہنیں خواتین گھر کے اندر بہت ایکٹیو رہتی ہیں، بہت ان کو کام کاج کرنے ہوتے ہیں، اور تقریباً کام کاج جو ہیں وہ کھڑے ہو کر چلتے پھرتے اس طرح کے کام کاج ہیں، تو نماز کی بھی جب اہمیت وہ دل میں رکھیں گے کہ ٹائم نکال بھی رہی ہیں، پڑھ بھی رہی ہیں، صرف خواتین کی نہیں بات کروں گا، وہ ہمارے نمازی حضرات بھی، وہ بزرگ حضرات بھی جو مساجد میں بھی آتے ہیں، تو ان میں بھی ایک تعداد ایسی ہو سکتی ہے کہ جو کرسی پر نماز پڑھنے کی، جن کو شرعاً اجازت نہ ہو، ہر ایک کی میں بات نہیں کر رہا، کرسی پر نماز پڑھنے کی بھی ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی، اور بلکہ ہم سے کوئی اگر آ کے مسئلہ پوچھتا ہے اور ہم اس سے اس کا عذر پوچھتے ہیں تو ایک تعداد ایسی نکلتی ہے کہ جن کے لیے کرسی پر پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ ہمارے ہاں بن گیا سلسلہ اور ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور یہ کچھ صفحیں باقاعدہ کرسیوں والی صفحیں بن چکی ہیں، اور ایسا یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جن کے لیے عذر ہے، شریعت جن کو عذر کہتی ہے اور انہیں کرسی پر اجازت دیتی تو وہ پڑھیں، جن کے لیے بیٹھ کر ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھیں، لیکن عذر نہیں ہے تو پھر یہ نہ کہیں۔ اچھا، اس کے جواب میں یہ بھی نہ کسی کو کہیں کہ بھئی قبول تو اللہ پاک نے کرنی ہے، ہم جیسی بھی ہو ہم پڑھ لیں، تو وقت آپ نکال رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا ویسا جیسا حکم تھا، نماز پڑھی جیسا حکم تھا، تو اس نماز پر گناہوں کی بخشش کی، مغفرت کی جو بشارتیں ہیں وہ ایسی نماز پر ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم کہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں ہم پڑھ لیں۔ ہاں، شریعت نے اعذار ضرور رکھے ہیں تاکہ کوئی نماز نہ چھوڑے، یہ نہ کہے کہ میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، تو اب وہ بیٹھنے کے قابل ہے تو بیٹھ کے پڑھے، اشارے سے تو اشارے کے پڑھے، لیٹ کرے تو لیٹ کر پڑھے، نماز وہ نہ چھوڑے، نماز کی عادت رہنی چاہیے، لیکن اپنے لیے اگر آپ نے رہنمائی لینی ہے تو ضرور رہنمائی لے کر پھر آپ اپنے معمولات رکھیں تاکہ آپ کی نماز بھی کوئی قضا نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں کی اہمیت وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازیں بھی بر وقت اہتمام کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔